کہ وہ وزراء جو پشاور سے باہر رہتے ہیں لیکن ان کو کابینہ کے اجلاس میں یا اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے پشاور میں وقت گزارنا پڑتا ہے، اور جن کے پشاور میں گھر نہیں ہیں، ان کے پاس اپنی رہائش نہیں ہے، ان کو 2 لاکھ روپے ماہوار گھر کی کرائے کی مد میں دیے جائیں گے۔ اس میں یہ کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ وہ لوگ مارکیٹ میں 2 لاکھ روپے تک گھر کرائے پر لیں گے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ حکومت کرے گی۔ اس گھر کی جو بجلی اور گیس کے اخراجات ہیں وہ بھی اسی 2 لاکھ روپے میں ہی دیے جائیں گے اور کرایہ بھی اسی میں دیا جائے گا۔ اس میں ایک انتہائی اہم عنصر یہ ہے کہ ماضی میں 2014 میں 70,000 روپے فی کس کے حساب سے کرائے کی مد میں دیے گئے، اور یہ ان لوگوں کو جو سرکاری گھر میں رہائش پذیر تھے ان سے یہ 70,000 روپے تنخواہ میں کاٹے جاتے تھے، اور جو اپنے لیے کرائے پہ گھر کا بندوبست کرتے تھے وہ 70,000 روپے کیش لیتے تھے۔ 2024 میں چونکہ گھروں کے کرائے اب کافی بڑھ چکے ہیں اور اب گھر جو ہیں وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کے درمیان ایک ریزنیبل گھر کرائے پر دستیاب ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ تمام وزراء جن کو سرکاری گھر کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ مارکیٹ سے اپنے لیے گھر کرائے پہ لے سکیں۔ کہ ہمارے صوبائی حکومت وزراء یہ اپنے مراعات کے لیے بل بھی پیش کرتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن صوبے کے غریب عوام کے لیے ابھی یہ حکومت جس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، انہوں نے 500 ارب کے قریب قرضہ لیا ہے اور اس پر لوٹ مار شروع کر دی ہے کہ وزراء کو بنگلے دیے جائیں گے، اور اگر کوئی بنگلہ میسر نہ ہو کسی وزیر کو تو اس کو یہاں پشاور میں مکان کے لیے 2 لاکھ کا ہے کتنا 2 لاکھ روپے تک مکان کرائے پر لے کر اس کو حکومت اس کا کرایہ ادا کرے گی۔ ہمیں یہ سزا اس صوبے میں کیوں دی گئی؟ ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ انتخابات سے پہلے یہ بات عام تھی کہ آنے والی حکومت خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، لیکن یہاں سیٹوں کی بندر بانٹ کی گئی، اور ایک مرتبہ پھر انہی لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ تو میں ان اداروں سے، ان ذمہ داروں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 9 مئی کو ہمارے کپڑے نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ اسلام آباد کے روڈوں پر آپ کے کپڑے اتارے گئے۔ قوم نے آپ کے خلاف نہیں، جن لوگوں نے آپ کے خلاف کیا انہی کو آپ نے حکومت سونپی، انہی کو آپ نے رعایت دی، اور آج ایک مرتبہ پھر وہی لوگ آپ کے مخالف۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ जिन्होंने डाका डाला वो भी मुजरिम हैं और जो उस नतीजे में बरसर इक़्तिदार आए हैं ये भी मुजरिम हैं। इन्होंने मिलकर इस कौम को लूटा है, इस सूबे को बर्बाद किया है, इस मुल्क को बर्बाद किया है। लिहाजा हम किसी भी सूरत में अब इदारों को इलेक्शन में इन्वॉल्व होने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी सूरत में इन लोगों को मज़ीद कौम के हक़ पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे और इंशाअल्लाह ताला 9 मई को साबित करेंगे कि आज भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है और इंशाअल्लाह ताला ये जमीयत उलमा इस्लाम का कामयाब तरीन इज्तिमा होगा।